میں نے معاشرے کو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خواجہ سرا ہوں تو مجھے خواجہ سرا جنس کا کوئی حق چاہیے. دیکھیں مجھے تو بیسک ہیومن رائٹس چاہیے. کیا تعلیم کا حق سب انسانوں کا حق نہیں ہے؟ کیا ڈگنیٹی سب انسانوں کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ مجھے ڈگنیٹی دینے کے لیے یہ کنفرم کرنا پڑے گا کہ اس کا جینڈر مرد ہے یا عورت ہے، یا اس کی باڈی آٹونومی میری خواہش اور میری مرضی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ از دیٹ فیئر ٹو می؟ آپ کو لگتا ہے میں نے کون سا ایسا حق مانگا جو خواجہ سرا ہونے کا حق ہے اور انسان ہونے کا حق نہیں ہے؟ میں نے ہر حق انسان ہونے کا حق مانگا ہے. میں نے تو خواجہ سرا ہونے کا کوئی حق نہیں مانگا. اور جنس کو بحث کیوں بنائی گئی ہے؟ جنس کو بحث معاشرے میں کیوں بنایا جا رہا ہے؟ انسان کو بحث کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ ہم لوگ کیوں نہیں انسان کے ہونے پہ بات کرتے ہیں؟ ہم کیوں جنس کے ہونے پہ بات کرتے ہیں؟ ہم کیوں ذات پات پہ بات کرتے ہیں، رنگ و نسل پہ بات کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم سب کو بنانے والا ایک ہی ہے؟ کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہم مختلف کارخانوں سے نکل کر آ رہے ہیں؟ نہیں، ہم ایک ہی فیکٹری سے نکل کے مختلف لوگ آئے ہیں. ہم ڈائیورس ہیں. ڈائیورسٹی اس کائنات کا ایک بڑا خوبصورت کمپوننٹ ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. تو میرا مختلف ہونا قبول کریں، میرا مختلف ہونا ایکسیپٹ کریں، میرے مختلف ہونے پہ سوال اور شک و شبہات مت اٹھائیں. آپ دیکھیں کہ معاشرے میں جب ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں، جب ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو کتنے مرد اور عورت جو ہمیں مذاق کرتے ہیں. کوئی ایسے کو نہیں مار کے کہے گا وہ دیکھو جا رہا ہے، پھر ایک بڑی حد تک امیز ہنسی سی ہنسیں گے، پھر وہ ایک دوسرے کو اشارے کریں گے. کچھ تو بہت ہی عزت مآب انسان ہمیں بلانا بھی پسند نہیں کرتے اور ہمیں دیکھ کے استغفراللہ اور لا حول ولا قوت جیسی جو ہے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے پلٹ کر کبھی جواب دیا ہو؟ ہم نے بدتمیزی کے بدلے میں کبھی بدتمیزی کی ہو؟ آپ لوگوں نے کبھی کسی ایک نے کوئی ایویڈنس کسی کے پاس ہو، کسی کے پاس کوئی ایسا واقعہ ہو کہ ہمارے ساتھ جب بدتمیزی کی جا رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے بدلے میں بدتمیزی کرتے ہیں؟ لیکن آپ کسی مرد کے ساتھ بدتمیزی کریں تو بدلے میں آپ کو بدتمیزی ملتی ہے. آپ کسی عورت کے ساتھ بدتمیزی کریں تو بدلے میں آپ کو بدتمیزی ملتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ اتنے ہمبل، اتنے تہذیب یافتہ، اتنے آپ برداشت ہمارے میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں، ہم نظر انداز کرتے ہیں. لیکن ہماری اس برداشت اور اس نظر انداز کرنے کو معاشرے نے ہماری کمزوری سمجھ لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے کمزور انسان ہیں جو اپنا دفاع نہیں کر پاتے یا اپنا دفاع نہیں کر سکتے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں تہذیب جو ہے وہ انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اگر آپ کے اندر تہذیب ہی نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو جانوروں سے کیسے مختلف ثابت کریں گے؟ اگر آپ کا مقصد صرف کھانا پینا اور سونا ہے تو آپ تو ایک جانور ہیں، آپ انسان نہیں ہیں. تو انسان جو ہوتا ہے وہ انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، وہ کسی جنس کے لیے کام نہیں کرتا. تو میں آج یہاں پہ آئی ہوں یہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے چیلنج کرنے کے لیے، اور میں دوبارہ سے آپ لوگوں سے یہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ میں نے کون سا قصور کیا ہے؟ کیوں سوسائٹی ہمیشہ سے، کیوں میرے ماں باپ کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہمارے اس بچے کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو ہم نے انجینئر بنانا ہے، ہم نے اس کو اچھے سکول میں پڑھانا ہے، ہم نے اس کا مستقبل بنانا ہے؟ کیوں؟ میرے بہن بھائی نے ایسا کون سا انوکھا کام کر دیا تھا؟ میرے بھائی نے کون سا ایسا انوکھا کام کیا، یا میری بہن نے ایسا کون سا انوکھا کام کیا کہ ان کے لیے میرے ماں باپ اتنے پریشان تھے، ان کے لیے اپنی کمائی ضائع کرنے کو تیار تھے، ان کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھانے کے لیے تیار تھے. میری امی دن رات پریشان ہوتی تھی کہ میرے بیٹے کو تو میں نے افسر بنانا ہے، اس کا مستقبل سنور جائے، ہماری بیٹی کا مستقبل سنور جائے، میرا کیوں نہیں؟ میرا مستقبل کیوں نہ سنور جائے؟ کیوں میرا حق نہیں ہے ماں باپ کی شفقت کے لیے؟ کیوں میرا حق نہیں ہے محبت کے لیے؟ کیوں میرا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا کوئی خواجہ سرا دوست ہے؟ جو بیسٹ فرینڈ ہم تعارف کراتے ہیں، یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، یہ یار میرا بہت اچھا دوست ہے. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا کوئی ایک خواجہ سرا بیسٹ فرینڈ ہو، کوئی ٹرانسجینڈر ایک بیسٹ فرینڈ ہو؟ آپ اندازہ کریں آپ لوگوں نے ہمیں کیسے آئسولیٹ کیا ہوا ہے کہ اتنے مجمع میں سے کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے جس کا کوئی بیسٹ فرینڈ ٹرانسجینڈر ہو. کیوں؟ میں ڈیزرو نہیں کرتی فرینڈشپ؟ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے پتا نہیں ہے لائلٹی کا مطلب کیا ہے، سنسیئرٹی کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کون سا ڈر ہے آپ کے دل میں، کون سا خوف ہے آپ کے دل میں کہ وہ آپ کو ہمارے میں شامل ہونے سے روکتا ہے، ہم سے بات کرنے سے روکتا ہے؟ اور ایک طرف ہم چونکہ اب 22 میں چلے گئے ہیں، بہت آگے ہم ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں، جو انسانیت ہے وہ ترقی کر چکی ہے. تو جب انسانیت اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے تو وہ انکلوسیو سوسائٹی کا نعرہ لگاتی ہے، تو اس انکلوسیو سوسائٹی میں ہم لوگ کہاں ہیں؟
ہم لوگ تو نہ آپ کی زندگیوں میں ہیں، نہ ہم لوگ معاشرے میں ہیں، نہ ہم لوگ کسی اور چیز میں ہیں. تو وہ انکلوسیو سوسائٹی کیسے بنے گی؟ اور اگر ہمارے پاس انکلوسیو سوسائٹی نہیں ہے تو پھر کیا یہ ٹھیک بات ہے کہ ہمارا معاشرہ ترقی کر سکے گا؟ معاشرے میں ایک بڑا طبقہ انسانوں کا زندگی کے حق سے محروم انتظار میں ہے کہ کب معاشرہ ہمیں جگہ دے گا، اور معاشرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ انکلوسیو سوسائٹی کے جو ہے وہ نعرے لگا رہا ہے اور ایکول رائٹس کے نعرے لگا رہا ہے. تو پریکٹیکل لائف میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ خواجہ سراؤں کے ساتھ ایٹ لیسٹ بات تو کریں، ان سے بات کر کے پوچھیں تو صحیح کہ آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان سے پوچھیں تو صحیح کہ ہم لوگوں نے ایک ایک پل اپنی زندگی کا کیسے گزارا ہے، کتنی حد تک کتنی ضلالت کتنی بے عزتی ہم نے سہی ہے. لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے. اب آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل نظر آتی ہے، آپ کو پہلی ڈاکٹر نظر آتی ہے، آپ کو پہلی MBBS گولڈ میڈلسٹ نظر آتی ہے. لاہور میں جنت ہے ہماری فرینڈ. تو ہم لوگوں نے اپنا رول جو ہے وہ جتنا ہو سکتا تھا ادا کیا ہے. ہم نے پازیٹیو چینج کے لیے آگے قدم بڑھایا ہے. ہم لوگ آگے آ رہے ہیں. آپ کو ہماری سکسیس سٹوریز نظر آ رہی ہیں، آپ کو یہاں پہ جولی کھڑی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ سب آگے کس طرح سے بڑھے گا، یہ آگے ہمیں کس طرح سے حق دلائے گا، ہمیں کس طرح سے یہ آگے پہنچائے گا؟ جب آپ لوگ ہمیں جگہ دیں گے، جب آپ لوگ ہمیں اپنے ساتھ شامل کریں گے، جب آپ لوگ کہیں گے چلو آؤ جولی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ویسے تو ہم ہر سیاستدان کے ساتھ قدم بڑھا کے ساتھ چلتے ہیں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. تو میرا وقت ختم ہو چکا ہے. میرے پاس بہت ساری باتیں تھیں آپ سے شیئر کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے جانا پڑ رہا ہے. جاتے ہوئے میں 3 آپ لوگوں سے سوال کروں گی، آپ کو ہاں یا نہ میں مجھے اونچی آواز میں جواب دینا ہے. تو کیا خواجہ سرا انسان ڈگنیٹی ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا انسان ایجوکیشن ڈیزرو کرتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا انسان پیرنٹس آنرشپ اور سوسائٹی آنرشپ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اور کیا اب ہم انہیں جگہ دیں گے؟ تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.